قلت حيلتي أنت وسيلتي أدركني يا رسول الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي يا سيدي ساحل لنا اشکالنا. سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم چھٹے لیسن کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں. حسن رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیکھ کر سب دم بخود. تو بات کرتے ہیں انشاءاللہ. حضرت امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی مدنی زندگی میں ایک بار رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر کے لیے نکلے. سفر کی غرض سے نکلے اور آپ نے کوئی ارادہ نہیں رکھا تجارت کا اور آپ سفر کے لیے نکل پڑے. اور راستے میں دیکھا ایک قافلہ ہے جسے وفد طارق کہا گیا. روایتوں میں آتا ہے کہ وہ قافلہ اپنے اونٹ مویشی اور جتنے بھی جانور تھے سب کو لے کر نکلا تھا. اور اس کے جانور بڑے ہی حسین تھے, بڑے ہی خوبصورت, بڑے ہی دلکش تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہاں ایک سرخ اونٹ پسند آ گیا. جب میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ سرخ اونٹ پسند آ گیا تو میرے آقا و مولا نے اس کا سودا کرنا چاہا. ان کے سردار کے پاس گئے اور ان قافلے والوں کے پاس جا کر بات کی. کہا آپ کا سردار کہاں ہے؟ کہا سردار ابھی ہم میں موجود نہیں ہے. فرمائیے کیا بات ہے؟ لوگ آپ کا چہرہ تکتے رہ گئے, آپ کی آنکھوں کو دیکھتے رہ گئے, آپ کے چہرے کی خوبصورتی میں مگن ہو گئے. کہا مجھے یہ سرخ اونٹ بڑا پسند ہے, اس کا سودا کر لیجئے. آپ بیچنے کی غرض رکھتے ہیں؟ تو وہ لوگ غرض تو نہیں رکھتے تھے لیکن میرے آقا و مولا کو دیکھ کر اتنا مگن ہو گئے تھے کہ تجارت کے لیے راضی ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رقم پر مان گئے, تیار ہو گئے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میں تجارتی غرض سے تو نہیں نکلا تھا, اس لیے میں پیسے لے کر رقم لے کر ساتھ نہیں آیا تھا, تو میں ابھی یہ اونٹ لے کر چلا جاتا ہوں اور بہت جلد آپ کو اپنے پیچھے قاصد بھیجتا ہوں, وہ آپ کو رقم دے دے گا. لوگوں نے آپ کی خوبصورتی میں اتنا مگن تھے کہ نہ آپ سے کوئی ضامن مانگا, نہ آپ سے کچھ گروی رکھنے کو مانگا, نہ آپ سے کسی کا حوالہ مانگا, اور کہا ٹھیک ہے بہتر ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اونٹ لیا. بڑا مزہ, بڑا خوبصورت واقعہ ہے, آپ اس کو دل سے, دل کی گہرائیوں سے سنیے. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو لے کر ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے. وہ دلوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے کہ اللہ اللہ, کیا شخصیت تھی, کیا ذات تھی, کیا بات تھی. اب ان کا سردار ان کے درمیان آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے اونٹ بیچ دیا, نہ تمہارے پاس کوئی ضامن اس کا, نہ بیچ میں کچھ گروی تم نے اس سے رکھا, نہ تم نے اس کا پتہ معلوم کیا, اور تم نے ایسے ہی دے دی. میں اور آپ جب کسی کو سودا دیتے ہیں, کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں, کسی کو کچھ فروخت کرنا ہوتا ہے, خریدنا ہوتا ہے, تو ہم اگر وہ ادھار مانگ رہے ہیں تو اس سے کچھ گھر کا پتہ اس کا معلوم ہونا چاہیے, اس کا کوئی ضامن ہونا چاہیے, یا وہ اپنی کوئی چیز رکھوائے تو ہم وہ چیز دیں گے. ایسے ہی تو بغیر پتے کے تو ہم نہیں دے دیں گے اپنی قیمتی چیز. کہا تم نے سب سے قیمتی اونٹ, جو سب سے مہنگا اونٹ تھا, سب سے خوبصورت اونٹ تھا, ایک تو وہ تم نے دے دیا, اور تم اس سے نہ پتہ معلوم کر سکے, نہ ضامن تم نے رکھا, اور نہ گروی تم نے کچھ رکھا. کیا ماجرا ہوا؟ تو ان میں سے ایک بولا, کہنے لگا ان کا چہرہ اتنا ہی خوبصورت تھا, اتنا حسین تھا, وہ اتنا دلکش آدمی تھا کہ ہم اسے دیکھتے ہی رہ گئے. کہا اذا تکلم رؤیک النور یخرج من بینا سیناہ. کیا کہا؟ اذا تکلم رؤیک النور یخرج من بینا سیناہ. روایت میں آتا ہے, کہنے لگا کہ میں اس منظر کو دیکھتا ہی رہ گیا, میں تکتا ہی رہ گیا. دوسرے سے پوچھا تو دوسرے نے کہا کہ میں ان کی مسکراہٹ پہ قربان ہو گیا. وہ اس طرح مسکراتے تھے کہ پہاڑوں پر سایہ پڑتا تھا, اور ایسا باروب سایہ تھا, ایسا خوش رنگ سایہ تھا, ایسا دلکش سایہ تھا کہ میں اس کو دیکھتے ہی دیکھتے مگن ہو گیا. اذا دہق یدلالہ فی الجدر. کہا, تیسرے نے کہا کہ میں ان کی آنکھوں کا گرویدہ ہو گیا. اس کی آنکھیں اتنی حسین تھیں, اتنی خوبصورت تھیں, اتنی حسین تھیں, اللہ اللہ, کہ میں اس میں مگن ہو گیا, اور مجھے خیال نہیں رہا کہ میں اس سے کچھ گروی رکھواتا یا کوئی ضامن اس کے لیے رکھتا. تو کہا تم لوگ کیا پاگل ہو گئے تھے؟ تم لوگوں نے اتنا بیش بہا قیمتی اونٹ لے لیا اور وہ تم سے ہتھیا کر, اپنی خوبصورتی کے جادو میں تم سے ہتھیا کر لے گیا. امام زرقانی یہاں لکھتے ہیں اس مقام پر, جب اس نے کہا کہ وہ ہتھیا کر لے گیا, تو امام زرقانی فرماتے ہیں کہ خیمے کی اوڑ میں
جو ایک خاتون بیٹھی تھی یہاں پہ، اس کی بیوی تھی، جو سردار تھا اس کی بیوی تھی، وہ چپ نہ رہ سکی اور وہ بلا جھجک کہہ پائی، اس نے پردے کی اوٹ سے کہا کہ بے شک انا ضامنۃ، انا ضامنۃ لثمن جملکم لا یخدرون، کہا کہ میں اس کی ضامن ہوں، میں اس کے لیے گواہی دیتی ہوں کہ اگر وہ نہیں آیا، اس نے رقم نہیں بھجوائی، تو میں اس کی طرف سے ساری رقم ادا کر دوں گی، جتنی بھی رقم ہے وہ میں ادا کروں۔ کہا اچھا تم اسے جانتی تھیں؟ کہا نہیں۔ تمہیں اس کا پتہ تھا؟ کہا ہرگز نہیں۔ کہا وہ اتنی وجاہت والا تھا للہ کہ میں اس کا چہرہ پردے کی اوٹ سے دیکھتی تھی، جب وہ معاملہ طے کر رہا تھا تو میں نے اس کا چہرہ دیکھا، اور اتنا سوہنا چہرے والا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اللہ اللہ، کہا اتنا خوبصورت، اتنی وجاہت والا، اتنا کمال آدمی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ابھی یہ بات ہی چل رہی تھی کہ پیچھے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قاصد بھیجے، ان کے ہاتھوں کھجور بھیجا، کہا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ضیافت کے لیے بھیجی ہے اور یہ آپ کی رقم ہے، یہ دے کر ہم جا رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے رک جاؤ سارے قافلے والے دم بخود، اور کہا کہ بھائی ہم سب کو ساتھ لے جاؤ، ہم نے تو اپنا دل ان کے قدموں میں نچھاور کرنا ہے، ہم نے تو اپنا سب کچھ ان کے قدموں میں بچھا دیا ہے، ہم ان پہ قربان ہو گئے ہیں۔ وہ اتنی عظیم ذات تھی، وہ اتنی کریم ذات تھی، وہ اتنی محب ذات تھی۔ کہا وہ کہاں سے تھے؟ کہا وہ عرب کے مقام میں، مدینہ میں۔ کہا چلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ سردار سمیت پورا وفد طارق سارا رسول اکرم پر ایمان لے آیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا حسن کمال، میرے محبوب کا حسن جمال، اللہ اللہ، کہنے والے کہتے ہیں کہ اللہ یاد آ جاتا ہے، دیکھ کر محمد عربی کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ یہاں پر شاعر نے بڑا خوبصورت فرمایا، کہنے لگا کہ جب کسی نے محبت کرنی ہے تو وہ دوسرے چہروں کو چھوڑ دے، محبت رسول میں گرویدہ ہو جائے، محبت رسول میں کھو جائے، رسول کی سرشاری میں گم ہو جائے، رسول کی صورت کو چاہنے لگے، کیونکہ ان سے بہترین، ان سے مکمل، ان سے زیادہ اچھی سیرت والا اس دنیا عالم میں کوئی بھی نہیں ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق باثبات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق باثبات، کہ وہ کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، وہ کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ یعنی وہ شاعر کہہ رہا ہے میں سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوں کہ کائنات میں حسن ان کی وجہ سے ہے یا کائنات کے حسن میں میرے محبوب اتنے عظیم دکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا فرمائے، سچی پکی محبت عطا فرمائے، ہمارے دل میں ایمان رسول عطا فرمائے، ہمارے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ایسا رچا بسا دے کہ ہمارے زبان سے رسول اکرم کا کلمہ جاری رہے۔ کیونکہ یاد رکھیں، محبت کرنی ہے تو میرے آقا سے کریں، کیونکہ وہی رستہ ہے، وہی زینہ ہے، کامیابی بھی ہے، صلاح بھی ہے۔ آپ کی زندگی میں بہت کچھ ہے میرے محبوب کے دم سے۔ اللہ کریم ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ اور میں نے جو آپ کو یہاں بتایا، اس کو کوشش کریں آگے شیئر کریں، سبسکرائب کریں، یہاں پر اور لوگوں کو جوڑیں، ہمارے ساتھ لوگ جڑیں گے تو انہیں بھی مزید فائدہ ہوگا۔ آپ سوالات کا سلسلہ جاری کریں، انشاءاللہ میں آپ کو جواب سے ضرور آگاہ کروں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، بہت کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، لے کر آنا ہے، جلدی ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔